میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا، اور اس میں ہم مکران کا سی بورڈ کا ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، اور ہم چلے تھے وہاں سے کراچی کے نزدیک سے نیارکس کے ساتھ، بلکہ ہم نے نیارکس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسے اوڑماڑا کو جب وہ پہنچ رہا تھا تو وہاں ہم نے اسے پکڑا، اور اس کے ساتھ ہم پھر ساحلی مکران کا سفر کرتے ہوئے پسنی آئے۔ پسنی میں آ کے اس نے کہا کہ جناب ہمیں یہاں سے ایک پائلٹ لینا پڑے گا جو کہ ہمیں بتائے کہ کیسے ہم نے سفر کرنا ہے، کیونکہ سمندر کے اندر چھپی ہوئی چٹانیں تھیں، یہ لوگ بڑا ڈر ڈر کے آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے اور کافی وقت لگ گیا تھا، تو اب وہ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پائلٹ لیا اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک جگہ پہنچے جس کا نام بولامون ہے۔ یہ بولامون جو ہے نا جگہ، یہ ذرا تھوڑی کوئی پیمائش کا حساب کتاب غلط ہو گیا، یا تو نیارکس سے خود یا آریان سے، کیونکہ جو وہ فاصلہ بتا رہا ہے کوئی 250 کلومیٹر کا، اس میں تو انہوں نے گوادر پہنچ جانا تھا، لیکن وہ درمیان میں کہیں رات پڑی ہوگی تو انہوں نے وہاں رات کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی اگلے دن ہم نے سفر کیا، اور وہ پھر سفر جو تھا وہ تقریباً 75 کلومیٹر کا تھا، تو وہ لوگ برنا پہنچے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی کمال جگہ ہے، یہاں پہ جناب باغیچے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، مرٹل جسے ولایتی ہنا بھی کہا جاتا ہے، خوشبودار پھول ہوتا ہے سفید رنگ کا، اور وہ گوادر میں آپ کو، اگر آپ وہ جو گوادر کا ہیمر ہیڈ ہے، کوہ بتیل جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو وہ ابھی بھی اگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہاں پہ پھول اگتے ہیں اور لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ پام ٹریز بھی ہیں، اب وہ پام ٹریز پتہ نہیں کھجور کے ہیں یا کوکونٹ کے ہیں، ناریل کے، بہرحال پام ٹریز بھی ہیں اور بڑا اچھا، اور کہتا ہے اتنے پھول ہیں کہ ہمارے سپاہیوں نے جو ہیں وہ پھول توڑ توڑ کے ان کے گجرے بنائے اور سروں پہ اپنے انہوں نے گجرے ڈال لیے بالوں میں، تو کمال کی جگہ تھی، اور کھانے پینے کا وہ کہتا ہے وافر سامان تھا یہاں پہ۔ وہ تو خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مارکو پولو نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ جو شہر جہاں پہ لوگ تو کیا بھیڑ بکری بھی مچھلی کھاتی تھی، جب وہ وہاں سے 1294 میں گزر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں تو دال روٹی آٹا چاول ہر چیز ہے، دودھ ہے گوشت ہے، یہ تو بڑا یعنی امیر شہر تھا، تو یہ سارا کچھ تھا نا۔ اور خیر وہ مارکو پولو نے بھی ہمیں کچھ مزید زیادہ بات نہیں بتائی، نیارکس نے بھی کچھ زیادہ بات نہیں بتائی، کوئی ہفتہ 10 دن یہاں پہ ٹھہرا اور پھر آگے چلا گیا۔ خیر وہ جب یہ اپنا مارکو پولو بھی گزر گیا، اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرتگیزی تھے، چونکہ اپنا یہاں کے جو سردار تھے ان کی جو الائنمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ تھی ترکوں کے ساتھ، تو پرتگیزی ان کی جو تھے ان کی الائنمنٹ تھی اپنے فارس والوں کے ساتھ، تو اس کے سلسلے میں اس وجہ سے گوادر کو بھی نقصان پہنچا اور پسنی کو بھی۔ اور گوادر کا نام مانویل ڈی فاریا ای سوزا جو ایک تاریخ دان ہے، جس کی کتاب انگریزی میں پورچوگیز انڈیا کے ٹائٹل سے ٹرانسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، وہ اسی زمانے میں اس نے لکھی تھی 1600 کچھ کے اندر، تو وہ کتاب جو ہے اس میں گوادر کا نام گوادل وہ لکھ رہا ہے، اس کا مطلب نام یہی تھا، تو انہوں نے آگ اوگ لگائی، گوادر کافی تباہ حال ہوا، جو کہ اس میں امیری تھی مارکو پولو کے دور کی، وہ میرا خیال ہے خاصی حد تک متاثر ہوئی۔ یہ پرتگیزیوں کے حملے کے بعد یہاں خاموشی سی ایک طاری ہو جاتی ہے مکران کے اوپر، خاص کر کے گوادر کی طرف، اور یہ جو خاموشی ہے یہ ٹوٹتی ہے آپ کا بھلا ہو جائے 1786 کے اندر، جب عمان کے جو 2 قبیلے تھے جو آپس میں واریاں لگاتے تھے حکومت کرنے پہ، ان میں لڑائی جھگڑا پڑ گیا، ایک یاروبی قبیلہ تھا اور دوسرا البو سعیدی تھا، تو وہاں سے وہ سلطان بن احمد البو سعیدی قبیلے کا جو تھا نا، اس کو انہوں نے مار پیٹ کے بھگا دیا، وہ غریب روتا دھوتا ادھر گوادر پہنچا، اور یہاں سے وہ کرتا کراتا خاران کے رستے نواب کلات کے پاس، نصیر خان اول جو تھے ان کے پاس کلات میں پہنچا اور پیری پہ گیا کہ پائے نا میرا کچھ کریں سر، وہ مار مار کے مجھے انہوں نے بھگا دیا۔
تو نواب خان کلات جو تھے بڑا آدمی تھا یار، وہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم ایسا کرو کہ تم گوادر چلے جاؤ، اور گوادر کی جو پورٹ کا اور ریونیو ہے جتنا بھی، جو اس شہر کا ریونیو اور وہاں سے تجارت گزرتی تھی، ریونیو اچھا بھلا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تم ایسا کرو کہ اس ریونیو کو تم لے لیا کرو، ہم نہیں لیں گے، اور تم اس سے اپنا گزر سفر کرو. وہ اور جب تمہارا پھر یہ ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے اور تمہیں تاج واپس مل جائے، تو پھر تم ہمارا شہر ہمیں واپس دے دو، چلے جانا پھر اپنے وطن کو واپس. تو احمد سلطان بن احمد جڑا سی وہ اتھے آ گیا گوادر، اور وہ کمبل ہو گیا. اس نے آ کے اور کچھ سال کے بعد ان کی وہ کچھ ہوا، وہ یروبیوں کو شکست ہو گئی، اور یہ سلطان بن احمد جو ہے یہ واپس جا کے بادشاہ بن گیا. پر وہ انہیں گوادر نو نہیں چھڑیا، وہ چمبڑ ہی گیا گوادر نو. تو 1786 میں وہ جو چمبڑا ہے نا گوادر کو، وہ پھر چمبڑا ہی رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ دو گوادر کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے بن گئے. ایک قلعہ تو شاہی بازار کی طرف ہے، یعنی مشرق، شہر کے مشرقی کونے کے اندر ہے، اور دوسرا قلعہ دوسری طرف ہے. وہ اب پولیس کے تھانے کے ساتھ ہے. اس میں تھانہ بھی کچھ عرصہ بنا رہا، کیونکہ میں جب بہت سال پہلے گیا تھا تو تھانہ تھا، اور وہاں پہ ایک پنجابی حوالدار یا انسپیکٹر تھا. اس نے مجھے خوب سیر کرائی، اور اس نے بلکہ مجھے وہ ڈنجن بھی دکھائی، اوبلیٹ جسے کہتے ہیں، جس کا صرف اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے اندر ڈال دیتے ہیں بندے کو، بس پھر اندر ہی وہ گل سڑ کے مر جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ قلعہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو دوسرا قلعہ ہے جو کہ اب پولیس کے اسٹیشن کے پاس ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا انہوں نے عجائب گھر بھی بنایا، اور چند ڈسپلیز ہیں، کاؤنٹر وہ اپنے شو کیس لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی اکا دکا چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. کوئی ایسا کوئی دلچسپ نہیں ہے، لیبلنگ بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو زیادہ مزہ نہیں آتا وہ عجائب گھر دیکھ کے. تو یہ وہ تھا. اور ہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب پرتگیزیوں نے ادھر قبضہ کیا ہے نا، تو پرتگیزیوں نے بھی ایک قلعہ بنایا تھا، وہ بھی ایسٹ بے کی طرف یا شاہی بازار سے پیچھے کی طرف ہے. اور وہ آپ یہ اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہیں. یہ قدیم ہیں، یعنی یہ جو پرتگیزیوں والا ہے یہ 16ویں صدی کا ہے، اور جو عمانیوں کا ہے وہ 19ویں صدی کے شروع کا ہے، یا 18ویں صدی کے آخری دنوں کا ہوگا، کوئی ایسی قسم کی اس کی تاریخ ہے. اچھا، اب یہ گوادر ابھی عمانیوں کے پاس ہے، اور 1861 کا زمانہ آ گیا، یعنی ان کے پاس گوادر کو کوئی 70-80 سال ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ انگریزوں نے ایک میجر ہنری گرین کو بھیجا، جو کہ ٹیلی گراف کی لائن، تار کی جو لائن تھی وہ بچھا رہا تھا یورپ تک کے لیے. اور اس نے کہا کہ جی یہ جگہ بہت کمال ہے، یہ ایک تو یہاں آب و ہوا بڑی اچھی ہے، پانی بڑا اچھا ہے، اور یہ ہمارے انگریز فوج کے رہنے کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے کہ یہ مڈ وے ہے کراچی اور چابہار کے. حالانکہ وہ چابہار جو ہے ایران کا وہ زیادہ نزدیک ہے، کراچی تو اس زمانے میں بہت ہی دور ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں تو سوائے بحری جہاز کے کچھ جانے کا طریقہ بھی نہیں تھا. لیکن اس نے کہا کہ جی یہ ایک اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے، اور اس کو جو ہے عمان کے پاس اس کا قبضہ ہے، تو ہے بلوچستان کا حصہ. نواب کلات کی جو جائیداد تھی، جاگیر تھی، اس کے اندر یہ تھا، ان کی بادشاہی میں تھا، تو یہ واپس لینا چاہیے. اور عمانیوں کو اگر 12,000 روپے آپ دے دیں نا، جو کہ 2 سال کا ریونیو ہے ادھر کا گوادر کا، تو وہ راضی ہو جائیں گے، وہ دے دیں گے. لیکن انگریزوں کی جو راج کی یہاں پہ حکومت تھی ادھر انڈیا کے اندر، اس کے کوئی اور ہی پرائیورٹیز تھیں، وہ یہ کام نہ ہوا. اچھا، پھر دیکھیے مزید 100 سال تقریباً گزر گئے، اور پاکستان بن چکا ہے. 1860 میں یہ بات ہوئی، 61 میں، اور پھر 1859، یعنی پورے 98 سال بعد حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ ہم نے واپس لینا ہے. تو عمانیوں نے بہت سارے پیسے مانگے. یعنی آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی کہ خان کلات کی وہ سلطنت کا حصہ تھا، انہوں نے وہ اس عمانی کو
کہا کہ بھائی تو یہاں رہ تاکہ تجھے کوئی تنگ نہ کرے، اور تو جو ہمارا اس کا سرمایہ ہے اس پر اپنا گزر اوقات چلا، اور وہ جب اس کا کام سد ہو جائے، طے یہی تھا کہ وہ سد ہو جائے گا تو وہ واپس چلا جائے گا. کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی، کیونکہ 1860 میں انگریزوں نے بھی آ کے دیکھا کہ کوئی لکھت پڑھت ہے اس معاملے میں کہ یہ عمانیوں کو دیا گیا. کچھ نہیں تھا، ورڈ آف آنر تھا. خان کلات کا ورڈ آف آنر تو یہ تھا، وہ عربے کا ورڈ آف آنر یہ تھا کہ وہ چمبڑ ہی گیا، انہیں چھڈیا ہی نہیں. تو وہ اب جب اس سے لینے کا وقت آیا تو وہ پسر گیا. ابھی تیل اس سپیڈ سے نہیں نکلنا شروع ہوا تھا کہ وہ بھوکے ننگے لوگ بھی امیر ہو جاتے. تو وہ پسر گیا. اس نے کہا جی $3 ملین US ڈالر لوں گا تو یہ چھوڑوں گا. تو پھر کچھ تو حکومت پاکستان نے دیے، اور کچھ جو ہیں وہ آپ کا بھلا ہو جائے یا بھلا ہو جائے ہز ہائنس آغا خان صاحب کا، کہ انہوں نے باقی پیسے دے کے یہ آپ کو گوادر چھڑا کے دیا. اچھا، اب اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. ایک اب چونکہ انٹرنیٹ بن گیا، ہر ایک کے پاس وہ سیل فون بھی آ گیا اپنی طرف کیا، اور ہر کوئی تاریخ دان بھی بن گیا ہے، ہر کوئی ایکسپلورر بھی بن گیا ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں، جہالت. تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جہالت کی ایک بوچھاڑ ہے، اور لکھا بھی جا رہا ہے. پھر بہت ساری جہالت لکھی بھی جا رہی ہے. تو ایک جو جہالت میرے پاس پہنچی کوئی 2-3 سال پہلے، وہ یہ تھی کہ جناب یہ جو فیروز خان نون صاحب تھے، ہمارے پرائم منسٹر بھی تھے، یہ ان کے زمانے میں یہ نیگوسیشن ہوئی تھی، اور یہ $3 ملین ڈالر جو ہیں وہ ان کو عربوں کو دیے گئے تھے. تو کہ ان کی جو بیگم تھیں لیڈی وقار النساء نون، وہ گئیں اور وہ پرائم منسٹر چرچل کو ملی. وہ موٹا جو تھا وہاں پہ برطانیہ میں، وہ اس کے پاس گئیں اور اسے کہا کہ بھائی ہمارا چھڑا کے دو. اور بڑا ہی انہوں نے جناب ڈپلومیٹک کام کیا لیڈی وقار النساء نون نے، اور پھر یہ چھڑایا. یہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، یہ کہیں لکھا ہوا بھی ہے، اور اس کے اوپر شاید ایک کوئی ترم خان بیٹھ کے آپ کو تقریر بھی کر رہا ہے. اس احمق نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ 1959 میں چرچل تو پرائم منسٹر تھا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر فیروز خان نون کی جو کتاب ہے فرام میموری، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو اس میں انہوں نے اپنی بیوی کی یہ اس طرح کی کوئی کارستانیوں کا ذکر بالکل نہیں کیا. ہوتا تو وہ بھی فخر سے کہتے کہ جناب میری بیوی نے بڑا پارٹ پلے کیا گوادر کو واپس لینے میں. بہرحال وہ عربے کو انہوں نے $3 ملین دے کے غربت سے نکالا اور گوادر واپس لے لیا. شکریہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس زمانے کی، اور اپنے آغا خان صاحب کا. تو یہ تو تھی تازی داستان. اب میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں 1860 کے اندر. وہاں یہ گرین جب آیا اور وہ ٹیلی گراف لائن بچھ گئی، تو ایک پھر پوسٹ آفس بھی کھلنا تھا. اور یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پوسٹ آفس ہے پرانا، جو کہ 1860 62 63 میں کہیں بنا ہوگا. اس کے اوپر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی. ویسے انگریز بڑے پکے ہیں، وہ ہر جگہ ایک وہ گول پلیٹ لگا دیتے ہیں تاریخ کی، سال کی. یہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں لگائی. تو یہ بلڈنگ اب ویران پڑی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں ہی ایک نیا پوسٹ آفس کھل گیا. لیکن ایک میں نے کتاب پڑھی تھی، این آرکیولوجیکل جرنی ان بلوچستان، این آرکیولوجیکل جرنی ان مکران، جارج ڈیلز جو امریکن آرکیولوجسٹ ہے اس میں اس کی تصویر بھی ہے. بڑا خوبصورت فٹ بلڈنگ لگی. 1960 میں وہ کھینچی گئی تھی تصویر، جب ڈیلز یہاں پہ کام کر رہا تھا. تو یہ اب اس حالات میں ہے. اور اگر آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھیں تو ابھی بھی ایک جگہ یہ آپ جو کھانچا سا دیکھ رہے ہیں دیوار کے اندر، یہ وہ لیٹر باکس ہے، اس میں سے لوگ اندر چٹھی پھینکا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑکی میں سے اندر منہ کر دیں، کچھ دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، برا حال ہے. اگر آپ دروازے میں سے اندر منہ کر دیں کہیں، تو اندر سے بلیوں کے غرانے کی آواز آتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بلی کے بلونگڑے جو ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی میاؤں میاؤں کی بھی آوازیں آتی ہیں. اب بلیوں نے اندر بچے دیے ہوئے ہیں. اور اپنے مکران کے، اپنے گوادر کے جو یار دوست ہیں، وہ کبھی کبھی شام کو آ کے یہاں رونق میلہ لگاتے ہیں. باہر جو اس کے پیڑ ہیں ان کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی موج کرتے ہیں.
ایک یہ وہاں پہ اس زمانے کا گھر ہے، اور ایک اور گھر ہے جہاں جارج ڈیل میں آ کے رہا، وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو وہاں گوادر کے لوگ چار پادگو کہتے ہیں، یعنی 4 ستونوں والا۔ یہ 2 منزلہ ہے، 2 کمرے، بڑے بڑے کمرے نیچے ہیں اور 2 بڑے بڑے کمرے اوپر ہیں۔ اور جو جارج ڈیلز کی کتاب میں اس کی تصویر ہے، اس میں یہ جو سیڑھیاں آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو برآمدے میں سے اوپر چڑھتی ہیں، یہ باہر لگی ہوئی ہیں۔ یہ بعد میں کہیں اپنے 1960 سے لے کے اب جب تک کہ میں نے جا کے دیکھا 2013-14 میں، تو تب کے درمیان کہیں کچھ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ باقی اس میں کچھ نہیں، وہ چھتیں اسی طرح سے ہیں، بس صرف یہ کیا ہے کہ فرش ہو سکتا ہے پہلے اینٹوں کے ہوں گے، وہاں پہ اب وہ سیرامک کی ٹائلیں لگ چکی ہیں۔ اور آخری دفعہ جب میں نے یہ دیکھا 2020 میں، تو یہاں پہ وہ کوئی سرکاری ایک دفتر تھا، صاحب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت مجھے پھر بتایا گیا کہ جناب یہ جو 4 پادگو ہے، اس کو بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پروٹیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور وہ جو ڈاک خانہ ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہو گیا، اور دونوں کو پریزرو کیا جائے گا۔ ڈاک خانے کا تو پتہ نہیں کیا کریں گے، وہاں پہ بھی ہوٹل تو بن ہی سکتا ہے کوئی فرسٹ کلاس قسم کا۔ اس کا جو مجھے بتایا گیا تھا، وہ ہمارے دوست شاہزیب کاکڑ ہیں، وہ اس وقت وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل تھے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، وہ اچھے افسروں میں سے ایک افسر ہے۔ تو شاہزیب نے بتایا کہ کوشش یہ ہے کہ اس کو، یہ جو 4 پادگو ہے، اس کو ریسٹور کر کے تو ایک اچھا سا ہوٹل بنا دیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں ورانڈے میں بیٹھے ہوں یا اوپر کے برآمدے میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسٹ بے کی طرف، جسے بتاتا چلوں کہ گوادر کے لوگ دمیزر کہتے ہیں، یعنی سامنے والا سمندر، اور وہ جو ویسٹ بے ہے جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے، وہ پدیزر ہے، یعنی پیچھے والا سمندر۔ تو دمیزر جو ہے اس کے بڑا ویو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، سمندر ہے، اس میں مچھیروں کی کشتیاں جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جائے، خاص کر کے 4 پادگو کی، اور اگر ہوا تو ڈاک خانے کی بھی قسمت بدل جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 2 چھوٹی چھوٹی مونیومنٹس اور ہیں، جسے فیونرری مونیومنٹس کہتے ہیں، مقبرے ہیں۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ جو تحقیق کی تو وہ 1928 میں جو برطانوی آرکیالوجسٹ تھا اورل سٹائن، رہنے والا ویسے وہ پیدائشی طور پہ ہنگری کا تھا، لیکن برطانیہ میں رہا، یہاں لاہور بھی آ کے رہا بہت سال، اس نے کشمیر میں بہت کام کیا، پھر اس نے سینٹرل ایشیا میں یہ زنجانگ پروونس جو ہے چین کا، وہاں پہ بھی بہت کام کیا، اور گوادر میں بھی کام کیا۔ تو اور قبر اورل سٹائن کی کابل میں ہے، 1943 میں وہاں پہ وہ بیچارہ مر گیا۔ تو سٹائن کہتا ہے کہ جناب ایک جو ڈوم جس کا چھت گر چکی ہوئی ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس مقبرے کی بات کر رہا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو گیزٹیئر ہے مکران کا، اور وہ گیزٹیئر یاد رہے کہ 1906 میں لکھا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس گیزٹیئر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کی جو قبر ہے، یہ 1468 کی قبر ہے، اور یہاں اب وہ جو پلیٹ جس پہ پڑھ کے انہوں نے یہ بات کا طے کیا تھا کہ یہ 1468 کی قبر ہے، وہ پلیٹ اب نہیں لگی ہوئی۔ لیکن اگر اب آج آپ جا کے دیکھیں نا، تو وہاں ایک اور پتھر کٹا ہوا ہے، تراشا ہوا پتھر لگا ہوا ہے، اور وہ یہ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو لکھا ہوا ہے ہوت، یعنی میں آپ کو اردو میں بتا دوں کیا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے ہوت میران نے یہ جگہ بنائی حکم ملا امیر کے حکم پر، اور مہینہ تھا شعبان کا، دوشنبہ یعنی منگل کا دن تھا 1140، اور 1140 کا مطلب اور شعبان کا مطلب بنتا ہے اپریل مئی 1693۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سٹائن کہہ رہا ہے کہ جناب 1928 میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو مقبرہ ہے یہ 15ویں صدی کا ہے، اور وہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے۔ مجھے یہ شک گزرتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ جو اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اس کی سیٹنگ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ دروازے کے سائیڈ پہ تھوڑا ہٹ کے سیدھے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے، جہاں وہ تیر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کہیں کسی کو کہیں پتھر ملا
وہ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور وہ پتھر اتفاق سے وہ جو یہاں پہ جو سلاٹ تھا اس میں فٹ ہوتا تھا، انہوں نے ٹھا لا کے یہاں فٹ کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے اب یہ اس کو وہ سالونک بانور کہتے ہیں۔ سالونک بانور کا مطلب ہے دلہا دلہن، دلہا دلہن کی قبر۔ ویسے اندر 3 قبریں ہیں، تیسرا بندہ کون سی وہ نہیں سان پتہ، وہ انہیں بھی نہیں پتہ گوادر والوں کو۔ اور ساتھ میں تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں تو ایک یہ مزار ہے جس کی ڈوم ابھی قائم ہے، اور یہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں تو یہ کام تو وہ ہے جیسا کہ ہمارے مکلی میں آپ کو ملتا ہے، اور یہ کوئی بڑا آدمی تھا، کیونکہ اگر آپ باقی یہاں بلوچ قبریں دیکھیں نا جو کہ مکلی سٹائل کی ہیں، وہ ذرا غریبی والا کام ہے، یہ بڑا امیر کام لگتا ہے، کسی پیسے والے نے بنایا۔ اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سردار تھا بلوچستان میں 1460 کے دہائی کے اندر، جس کا نام اسماعیل بلوچ تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ لیکن یہ پہلے یہ بتایا جاتا تھا، آج سے چند سال پہلے تک یہی بات تھی، اور ابھی جب 2020 میں گیا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ ایک بہت بڑا پیر ہے، عبداللہ عراقی اس کا نام ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ہر کوئی پیر بن جاتا ہے، تو وہ اس کو اچھے بھلے سردار کو انہوں نے پیر بنا دیا۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر جائیں، اس مقبرے کے اندر، تو یہ جو آپ آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے یہ جو اس کی ستون آپ دیکھ رہے ہیں، اور ستونیں کے جو کیپٹل ہیں جو اوپر کا حصہ ہے، اور پھر اگر آپ اس چھت پہ تھوڑا سا غور کریں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو کہ نگر پارکر کے جین مندروں کے اندر ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو کچھ کاٹھیا واڑ سے چلا تھا اور سندھ میں پھیل گیا، اور پھر دیکھیے جو کہ امیر لوگ بلوچستان کے تھے انہوں نے بھی وہ کام اپنی قبروں پہ کروایا۔ تو یہ تو یہاں کی وہ ہو گئی اپنی جو پرانی آرکیٹیکچرل چیزیں ہیں۔ اس میں جو صرف ایک افسوس کی خبر ہے، وہ جو میرے پاس کسی نے مجھے دی جب میری گوادر والی کتاب چھپی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ سالونک بانور کا جو مقبرہ ہے نا، وہاں پہ وہ دہریہ سوسائٹی والوں نے آ کے وہ اپنے پلاٹ سیدھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک یہ دیمک اس ملک کو لگی ہوئی ہے نا، دہریہ سوسائٹی، فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ، تو انہوں نے اپنے وہ بلڈوزر جو چلائے ہیں تو وہ اس قبر کا نقصان کر دیا ہے۔ تو ہمارے یہ جو پیسے کی لالچ میں جو مارے جا رہے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے نا کہ وہ ہماری کلچرل ہیریٹیج کا کیا کرتے ہیں۔ تو میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا، میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ یار چھوڑو، مجھے مت یہ خبریں دیا کرو۔ میں نے اب کبھی پتہ نہیں گوادر جاؤں گا زندگی میں یا نہیں، بہرحال وہاں سے خبر یہ آئی تھی، وہ میں نے کہا آپ تک پہنچا دی جائے۔ اچھا، یہ گوادر ہے بہت خوبصورت جگہ، مجھے بہت پسند ہے، اور وہ یوں کہ اگر آپ اس کے یعنی میں 1980 کے آخری دنوں میں، 90 سے آپ سمجھ لیجئے 90 کی دہائی میں میں کو 4-5 دفعہ گوادر گیا، اور میں اس کا جو شاہی بازار تھا وہاں میں بہت گھوما کرتا تھا۔ یہ چند تصویریں جو چل رہی ہیں یہ ادھر کی ہیں، اور یہ جو کینٹلیور بنے ہوئے ہیں اور اوپر بیلکنی ہوتی تھی، اب یہ سارے گھر زیادہ تر ویران پڑے ہیں۔ میں نے جو یار دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ اسماعیلی لوگ تھے، مال پانی والے دولت مند لوگ تھے، کاروباری تھے، یہ اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں سے کچھ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، اور باقی کے جو ذرا زیادہ مال دولت والے تھے وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ یہ کینٹلیور والے گھر، ووڈ ورک، سارا یہ جو تھا، مطلب آپ گلی میں چلے جا رہے ہیں تو وہ ایک برآمدہ سا ہوتا تھا گھر کے باہر، اس کے باہر وہ لکڑی کی بیلکنی بنی ہوتی تھی، اور وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے تصویریں زانزبر کی، دار السلام کی، اور یہ ممباسا کی جو سمندری ساحلی شہر ہیں ایسٹ افریقہ کے، جو میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہوئی تھیں، مجھے وہ یہ گھر اس طرح کے لگتے تھے۔ اور ہوگا اس کے اوپر اثر، کیونکہ دیکھیے وہاں ایسٹ افریقہ سے ٹریڈنگ یہاں پہ بہت ہوتی تھی۔ وہ جو مارکو پولو کہتا ہے کہ جی بڑی مال دولت ہے یہاں پہ، وہ ٹریڈنگ کی وجہ سے ہی تھی۔ تو یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو چلتی ہوئی تصویریں آپ نے دیکھی، یہ اب ویران پڑے ہیں زیادہ تر۔ بس ایک محلہ ہے وہ جو اسماعیلی جماعت خانہ ہے اس کے بالکل قریب، جہاں پہ کہ ابھی بھی گھر جو ہیں وہ کچھ بہتر ہیں، وہ کچھ بچے ہوئے ہیں۔
باقی اب تو خیر گوادر بڑا شہر بننے جا رہا ہے، وہ سی پیک آ گیا ہے، پورٹ بھی بڑی خوبصورت بن گئی ہے. اگر آپ کوہ بطیل پہ جا کے وہ جو ہیمر ہیڈ ہے اس پہ چڑھ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو بڑے شاندار ویوز ملتے ہیں. اور اگر آپ آ جائیں پورٹ کے اوپر تو مصروف پورٹ ہے، مچھیروں کی کشتیاں ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، جال سیدھے ہو رہے ہیں، کشتی کوئی جا رہی ہے کوئی آ رہی ہے، برفیں بھری جا رہی ہیں ہولڈ کے اندر مچھلی کو سٹور کرنے کے لیے، اور بڑی جناب وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے سالوں میں گوادر یہ جو اتنی ساری عمارتیں بن گئی ہیں، عمارتیں دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر، یہ وہ یونیورسٹی، فلانا ڈھمکانا، ایئرپورٹ کا بڑا ڈرامہ تھا کہ جناب ایئرپورٹ ایسا بنے گا. مجھے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے دوستوں نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں کہ ایئرپورٹ ہوگا کیسا. وہ تو دبئی کا ایئرپورٹ کیا ہونا تھا گوادر کے ایئرپورٹ کے سامنے. اب پتہ نہیں وہ سب کچھ کب ہوگا، وہ ہمیں نہیں پتہ. جاتے جاتے آپ کو ایک دلچسپ بات اور بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جب میں 1990 کی دہائی میں 2-3 بار گیا تو میں نے ایک چیز وہاں پہ خوب دیکھی. شاہی بازار جس کے یہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں اور جس بازار کی آپ رونق دیکھ رہے ہیں، یہ ایسٹ بے کی طرف ہے. یہاں جب بھی میں بیچ کی طرف جاتا تھا، یعنی خاص کر کے شام کو جب لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں دن بھر کے کام سے، تو یہاں بے شمار بچے اور کئی بار بڑے لوگ بھی بیٹھے ریت کھود رہے ہوتے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا، وہ ریت کالی کالی گوئی سی ریت جو ہے نا وہ کھود رہے ہوتے تھے. تو میں نے 1-2 بار تو میں ایسے ہی گزر گیا کہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. پھر میرے سے راہ نہ گیا تو میں نے ایک دن جا کے پوچھا، اور میں نے دیکھا قریب پہنچ کے کہ ہر کسی نے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی ضرور اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ کچھ ریت میں سے نکالتے ہیں اس میں ڈالتے جاتے ہیں. تو میں نے ایک جو بڑا آدمی تھا، میں نے کہا سر آپ یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی سونا ہے، سونا نکلتا ہے یہاں سے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہے سونا نکلتا ہے، یہاں کہاں سونا آ گیا؟ تو کہنے لگا سمندر سے پانی سمندر کا لے کے آتا ہے اور یہاں پھر وہ ریت میں دھس جاتا ہے. اچھا، مجھے کچھ بات سمجھ نہ آئی، سمندر کا پانی کبھی سونا لے کے نہیں آتا. تو جو ہمارے پڑھے لکھے یار دوست تھے اور پرانے گوادر کے رہنے والے تھے، ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ چکر ایسا نہیں ہے، یہ جو شاہی بازار ہے اس کے اندر سنیاروں کی دکانیں تھیں، اور ظاہر سنیارے کی دکان تھی، وہ جو کام کرتے تھے، وہ جو کچھ کئی بار ہوتا ہے کہ سونے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں سی جو ہیں وہ گرد فارغ ہو جاتی ہیں، وہ پانی کے ساتھ ان کے وہ چلی جاتی تھیں، کیونکہ عین دکانیں سمندر کے کنارے ہی تھیں، تو وہ آ جاتی تھیں ریت میں اور وہاں پہ دھس جاتی تھیں. اور 1960 میں جب جارج ڈیلز ادھر تھا نا، تو اس نے وہ جو اس کی کتاب کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس نے لکھا کہ جناب میری بیوی یہاں سے وہ لینے گئی بازار سے، اس نے سونے کا اور چاندی کا بھی کچھ سامان خریدا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام اتنا بہترین ہوا تھا سونے اور چاندی کا کہ میں نے پورے پاکستان میں ایسا کام نہیں دیکھا. اور یہ جو سارے سنیارے تھے یہ اسماعیلی لوگ تھے. تو وہ جب چھوڑ کے چلے گئے تو ایک تو گوادر شہر کو غریب کر کے، اور اس کی کلچرل ڈائیورسٹی بھی تھوڑی سی انہوں نے وہ لے گئے اپنے ساتھ ہی، اور وہ جو سونا نکلتا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو اب جو ہے وہ جب گوادر ایک بہت بڑی بندرگاہ بن جائے گی تو پتہ نہیں سونے کی بارش ہوگی گوادر والوں کے اوپر یا کہ نہیں، جیسا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہوگی. تو میری خواہش تو یہی ہے کہ گوادر والوں کے اوپر خوب سونے کی بارش ہو، کہ انہیں وہ وہاں سے ریت میں سے کھود کے نکالنا ہی نہ پڑے.